اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے میری ان تمام ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جسے صبح و شام پڑھنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، چاہے وہ آپ کی حاجت چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی پوری ہو جائے گی۔ حضرت علامہ مجدد دین فیروز آبادی سے منقول ہے کہ جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا، اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ اے عاشقان رسول، ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، ساس بہو، سسر داماد، نند بھاوج، بلکہ اہل خانہ و خاندان، نیز استاد و شاگرد، سیٹھ و نوکر، حتیٰ کہ تاجر و گاہک، افسر و مزدور، بالغرض تمام دینی اور دنیاوی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی بھاری اکثریت اس وقت غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، بے جا بک بک کی عادت کے سبب آج کل ہماری کوئی مجلس عموماً غیبت سے خالی نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو غیبت کی تباہ کاریاں بھی ساتھ ہی بتائیں گے اور ساتھ ہی ہم آج آپ کو اپنا وظیفہ بھی بتائیں گے۔ بہت سارے پرہیزگار نظر آنے والے لوگ بھی بلا تکلف غیبت سنتے، سناتے، مسکراتے اور تائید میں سر ہلاتے نظر آتے ہیں۔ چونکہ غیبت بہت زیادہ عام ہے اس لیے عموماً کسی کی ایک طرف توجہ ہی نہیں کہ غیبت کرنے والا نیک پرہیزگار نہیں بلکہ فاسق و گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث اور اقوال بزرگان دین سے منتخب کردہ غیبت کی 20 تباہ کاریوں پر ایک سرسری نظر ڈالیے، شاید خائفین کے بدن میں چھرچھری کی لہر دوڑ جائے۔ جگر تھام کر ملاحظہ فرمائیے کہ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، غیبت برے خاتمے کا سبب ہے، بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے، غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں، غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے، غیبت کرنے والے توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ الغرض غیبت گناہ کبیرہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت زنا سے سخت تر ہے، مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑا گناہ میں گرفتار ہے۔ غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے، غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا۔ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چیر رہا تھا، غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا۔ غیبت کرنے والے قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا، غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا، غیبت کرنے والے کو دوزخ میں اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا، اور غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا، اور اس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے۔ غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ استغفر اللہ۔ حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سید عالم جب جہاد کے لیے روانہ ہوتے یا سفر فرماتے تو ہر 2 مالدار کے ساتھ ایک نادار مسلمان کو کر دیتے کہ یہ غریب ان کی خدمت کرے اور وہ اس کو کھلائیں پلائیں، اس طرح ہر ایک کا کام چلتا رہے۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 آدمیوں کے ساتھ کیے گئے تھے۔ ایک روز آپ سو گئے اور کھانا تیار نہ کر سکے تو ان دونوں نے انہیں کھانا طلب کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم مطبخ یعنی باورچی خانے کے خادم حضرت سیدنا اسامہ تھے، ان کے پاس کھانا ختم ہو چکا تھا۔
لہٰذا انہوں نے میرے پاس کچھ نہیں جب کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں جب سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں رفقا کو آ کر بتایا تو انہوں نے کہا اسامہ نے بخل کیا۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت دیکھتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں۔ فرمایا تم نے غیبت کی اور جو مسلمان کی غیبت کرے اس نے مسلمان کا گوشت کھایا۔ غیبت حرام ہونے کی حکمت سنتے چلیے کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ کسی کی برائی بیان کرنے میں خواہ کوئی سچا ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کی غیبت کو حرام قرار دینے میں حکمت مومن کی عزت کی حفاظت میں مبالغہ کرنا ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی عزت و حرمت اور اس کے حقوق کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ نیز اللہ پاک اس کی عزت کو گوشت اور خون کے ساتھ تشبیہ دے کر مزید پختہ مؤکد کر دیا اور اس کے ساتھ ہی مبالغہ کرتے ہوئے اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا۔ چنانچہ پارہ 26 سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے کہ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ تو ناظرین غیبت سے بچتے ہوئے آپ نے کسی قسم کا کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں کرنا اور کسی بھی شخص کی اپنے بھائی کی اپنی بہن کی آپ نے کوئی بھی برائی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام لگتا ہے۔ تو ناظرین آپ نے اگر اپنی دل کی تمام خواہشات اور حسرتیں پوری کروانی ہیں تو آپ نے ہمارا یہ وظیفہ بھی ساتھ ہی کرنا ہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، جو ہمیں دیکھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ سن لیجئے کس طریقے سے آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ صبح و شام کا یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ اول و آخر آپ نے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے اور 41 بار قرآن پاک کی یہ آیت پڑھنی ہے، بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ جو شخص اس کے معنی اور اللہ کی طاقت کا تصور کر کے اسے پڑھے گا اسے اللہ پاک بے شمار نعمتوں سے نوازے گا، ہر دلی خواہش پوری ہوگی اور ہر خیر اس کی طرف متوجہ ہوگی اور آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، رزق میں فراخی نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر بگڑے کام سنوار دے گا اور آپ کی جھولی مرادوں سے بھر جائے گی، جہاں بھی چاہیں گے آپ کو وہیں سے دولت اور رزق ملے گا۔ اتنا آسان سا یہ وظیفہ ہے، آپ نے یہ لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی حاجتیں اور مرادیں بر آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بہت آسان ترین عمل ہے اور آپ نے یہ لازمی عمل کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے، دوسروں کے لیے، سب کے لیے دعا مانگا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ میں امید کرتی ہوں ہمارا آج کا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔